بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری فوڈیز فیملی، آج آپ کے لیے لائی ہوں پنجاب بالخصوص لاہور کی مخصوص ٹریڈیشنل اور مشہور ڈش کریلے گوشت کی خاص ریسیپی۔ کریلے گوشت کی یہ ریسیپی ایسی ہے جس سے کہ آپ نہ صرف بہت جوسی بہت مزیدار کریلے گوشت بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ کریلے کڑواہٹ سے بھی پاک ہوں گے اور آپ کو سبزی کی لذت اور افادیت دونوں ملیں گی۔ اس کے لیے اس مختصر سی ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ نہایت مزیدار ڈش لاہور میں کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ ڈش مشہور ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور تیار کرتے ہیں کریلے گوشت کی یہ ڈش۔ کریلوں کی موٹی چھال کو اتار کر اس کے سیڈز نکال کر اس طرح کاٹ لیں اور 1 ٹیبل سپون نمک کے ساتھ کھلے پانی میں 1 گھنٹے کے لیے سوک کر دیں۔ اس کے بعد ان کو اچھی طرح دھو لیں۔ اسی طرح خشک کریلوں کو آپ نے بغیر آئل گھی کے پین میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑی دیر خشک کرنا ہے مزید کریلوں کو آنچ کے اوپر، اور پھر صرف 1 سے 1.5 ٹیبل سپون آئل، جس سے کہ صرف آپ کا پین تھوڑا سا گریز ہو جائے۔ آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر مسلسل ان کریلوں کو اسی گریزنگ کے ساتھ فرائی کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا سا کلر ان کریلوں کے اوپر آ جائے گا، یہ ہلکے ہلکے فرائی ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ، میں نے بالکل 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس میں ڈالا ہے اور کتنے اچھے کریلے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب جناب پین میں لے لیا ہے میں نے گھی 2 سرونگ سپون۔ گھی میں کریلے گوشت زیادہ اچھے تیار ہوتے ہیں، آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 میڈیم سائز کے پیاز، ان کو میں نے اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیا ہے، اور 2 بڑی الائچی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ زیادہ گرم مسالے کریلے گوشت میں استعمال نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اپنا سبزی کا جو فلیور ہے وہ اس طرح دب جاتا ہے۔ 3 منٹ تک ان پیازوں کو تھوڑا سا میں نے سوتے کیا۔ اس کے بعد یہ میرے پاس 3 پاؤ یہ 750 گرام مٹن کا گوشت ہے، یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اس گوشت کو 2 منٹ تک فرائی کروں گی اور پھر ایڈ کر دوں گی صرف لہسن کا پیسٹ۔ لہسن اور ادرک دونوں اسٹیج پہ آپ نے شامل نہیں کرنے، صرف لہسن کا 1 چمچ پیسٹ میں نے استعمال کیا ہے، اور لہسن کے ساتھ 2 منٹ تک فرائنگ دوں گی میں اس گوشت کو۔ ادرک کو سٹارٹ میں ڈالنے سے ادرک کا فلیور دب جاتا ہے، سبزی میں بھنائی کے ٹائم پہ آپ ڈالیں ادرک۔ اب میں نے 1 ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہلدی کے ساتھ 2 سے 3 منٹ تک مزید فرائی کرنا ہے اس گوشت کو، صرف نمک اور ہلدی ایڈ کر کے، باقی کے مسالے ابھی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی سی بھنائی ہو رہی ہے اس گوشت کی۔ اس کے بعد اس کے گلنے کا پروسیس شروع کریں گے۔ اگر آپ کو پریشر کوکر میں بنانے ہیں تو اس میں آپ بہت کم جو ہے تقریباً 2 گلاس پانی ڈالیں گے اور 15 منٹ تک پریشر کوک کریں گے۔ میں نے 3 گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ 45 منٹس تک میں نے ڈھانپ کر اس کو ہلکی آنچ میں پکایا ہے، تو ہمارا گوشت جو ہے وہ تقریباً 95% تک کوک ہو گیا ہے، بہت اچھا گل گیا، اور یہ دیکھیے آئل باہر آ رہا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر جو ہے اب ہم اپنے مزید مسالے ایڈ کریں گے اس گوشت کے اندر۔ 2 ٹی سپون بھر کر خشک دھنیا پاؤڈر میں نے ڈالا ہے، 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاؤڈر۔ یہ جو دھنیا پاؤڈر ہے مٹن اور بیف کی ڈشز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے بہت اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے سالن کے اندر۔ اب میں اس میں ڈرائی روسٹ زیرے کا 1 چمچ ڈال رہی ہوں۔ زیرہ پاؤڈر ہے، یہ ڈرائی روسٹ کیا ہوا ہے، اس سے بھی بہت ہی اچھی خوشبو ڈیولپ ہوتی ہے کریلے گوشت کے سالن کے اندر۔ 1 سے 2 منٹ تک فرائی کریں ان نمک مرچ اور ہلدی کو، مرچوں کو اور زیرے کو اور دھنیا کو، تاکہ مسالوں کا فلیور جو ہے وہ گوشت کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ اب دیکھیے آئل باہر ریلیز ہو رہا ہے۔ اب اس سٹیج پہ آپ نے ادرک چاپ کی ہوئی 1 چمچ اس میں ڈال دینی ہے۔ اس سٹیج پہ ادرک ڈالنے سے اینڈ تک سالن میں جو ہے ادرک کا آپ کو بہت اچھا سا فلیور ملے گا۔ دیکھیے ادرک بھی تھوڑی سی فرائی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جب فرائی ہو جائے تو آپ نے ٹمیٹوز 3 بڑے سائز کے میں نے ٹمیٹو لیے، ان کو اس طرح میں نے پیسٹ بنا لیا چھلکے اتارنے کے بعد۔ یہ ٹمیٹو پیوری آپ کی کچن لائف کو بہت آسان کرتی ہے، اس کی ریسیپی بھی میں بہت جلد آپ کو دوں گی، بڑی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے، اور بڑے آسانی سے آپ سارا دن اپنے کوکنگ پروسیس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو ٹماٹروں کا پانی ہے اس کو میں نے خشک کر دینا ہے مکمل طور پہ۔ ابھی تک پانی، دیکھیں ببل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹماٹروں کا پانی ابھی اس کے اندر موجود ہے۔ جب بالکل ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے آپ کے مسالے میں سے، تو اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنے ہیں اپنے فرائی کیے ہوئے کریلے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے، جن کو ہم نے بغیر کسی آئل کے معمولی سی گریزنگ کے ساتھ فرائی کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ آئل میں جب آپ کریلوں کو فرائی کرتے ہیں تو کریلے بہت ہیوی ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈش ہر کسی کے کھانے کی نہیں رہتی۔ یہ دیکھیے بالکل یہ ڈرائی سے ہم نے روسٹ کیے ہوئے کریلے، یہ ہم نے ڈال دیے ہیں اس کے اندر گریوی کے اندر۔ صرف 1 سے 2 منٹ تک ہم نے ان کو مزید فرائنگ دینی ہے،
اور بس اس کے بعد جو ہے زیادہ فرائی، کیونکہ آلریڈی یہ فرائنگ میں کک ہو چکے ہیں کریلے۔ اس کے بعد جناب ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے جس سے کہ ہمارے کریلے گوشت بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست بنے۔ یہ دیکھیے آئل جو ہے ایک بار پھر باہر آ چکا ہے، کریلے بھی بھن چکے ہیں، تو مٹھی بھر ہرا دھنیا تازہ اور ایک پیاز، کچا پیاز سلائس کیا ہوا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے 10 منٹ تک دم دے دینا ان کریلوں کو۔ اس سٹیج پہ جو آپ پیاز ایڈ کرتے ہیں اس سے کریلوں کی رہی صحیح جو کڑواہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ میں یہ پیاز بالکل نرم ہو کر اور مسالے کا یہ دیکھیں حصہ بن جائیں گے، اور ان کا اتنا زبردست فلیور آئے گا کریلے گوشت میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ زیادہ گرم مسالے ہم نے یوز نہیں کرنے اس کے اندر۔ تو ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے، سرو کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی، جسے میں نے عام گھر کے کچن کے مسالوں سے تیار کیا ہے۔ میرے چینل پر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت اچھی آسان سادہ ڈشز ہیں، جو بگنرز ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں، یا وہ بچیاں جنہوں نے نیا کھانا بنانا شروع کیا ہے، ان کے لیے یہ چینل بہت مفید ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، لائک کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن